السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں؟ دوستو، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا تو یقیناً اور بھی کسی کو پیدا کیا ہوگا، یا اور بھی کوئی چیز ہوگی جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہوگا۔ تو جواب ہے جی ہاں، کائنات میں 3 اور بھی تخلیقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں یا اپنے دستے قدرت سے تخلیق فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسم اور اعضاء سے پاک ہے، یعنی جیسے ہماری آنکھ، کان یا ہاتھ ہیں ویسے اس کی آنکھ، کان یا ہاتھ نہیں۔ سننا اور دیکھنا اس کی ذاتی صفات ہیں جو کہ انسان کی عقل اور سمجھ سے باہر ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی ذات کی بہت سی صفات بیان کی ہیں، ان میں سے بعض صفات متشابہات کہلاتی ہیں، یعنی ان کی حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ مثلا لفظ ہاتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ مفسرین، محدثین اور ائمہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ صفات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بیان کی ہیں، اس لیے بلا شبہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، لیکن مخلوقات کی صفات کی طرح بالکل نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کو اس کی حقیقت کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ان صفات کا مخلوقات کی صفات سے مشابہت کرنا یا سوچنا بالکل جائز نہیں۔ بس قرآن پاک میں یہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بلا کیفیت ثابت ہیں۔ دوستو، انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف حاصل ہوئے ہیں۔ پہلا تو یہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ دوسرا یہ کہ پھر ان میں اپنی روح پھونکی۔ تیسرا شرف یہ بخشا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سوائے ابلیس کے سبھی نے سجدہ کیا۔ چوتھا شرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا، تمام اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ بخاری مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں گا۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ روز قیامت تمام اولین اور آخرین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی میدان میں جمع کرے گا؟ وہ میدان ایسا ہموار اور ایسا وسیع ہوگا کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب سن سکیں گے اور دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے گا۔ سورج بہت ہی قریب آ جائے گا، لوگوں کو اتنی تکلیف ہوگی کہ برداشت نہ کر سکیں گے۔ وہ کہیں گے، دیکھو کتنی بری تکلیف ہو رہی ہے، بارگاہ الہی میں کسی سفارش کرنے والے کو تلاش کرو۔ تو بعض کی رائے ہوگی کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلیں، لہٰذا سب ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، آپ ابو البشر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو جنت میں جگہ دی ہے، آپ ہماری سفارش فرمائیں۔ دیکھیں ہم کتنی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے، اس نے مجھے ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا تو میں اس سے شرمندہ ہوں۔ اور وہ نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے کہ تم سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ دوستو، یہ حدیث کافی لمبی ہے، لیکن یہاں اتنا ہی بیان کرنا ضروری تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا۔ امام دارمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیقی معنوں میں اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی ذی روح کو اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو خصوصیت، فضیلت اور شرف عطا کی۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1 عرش کو، نمبر 2 قلم کو، نمبر 3 جنت عدن کو، اور نمبر 4 حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد ساری مخلوقات کو کن کہا تو وہ وجود میں آ گئی۔ یعنی یہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمائی ہیں، جبکہ دیگر تمام مخلوقات کو کلمہ کن کہا تو وہ وجود میں آ گئی۔ دوستو، حضرت علی
شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمت کتنی ہی بلند پرواز سے کام لے اور عقل کتنی ہی گہرائیوں میں غوطے لگائے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا ادراک ناممکن ہے، اس کی صفات کی کوئی حد نہیں، نہ اس کی تعریف ممکن ہے، نہ اس کا وقت مقرر ہے، نہ ہی زمانہ مقرر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں علم عطا فرمائے تاکہ ہم غور و فکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، آمین۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔